ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر حکم ہے کہ جب کوئی بندہ برا خواب دیکھے تو اپنی کروٹ بدل لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ برا خواب کسی کو بتلائے نہیں۔ سچا خواب اگر دیکھے تو کسی اس انسان کو بتلائے اور خوش ہو جس کو وہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، یا کسی عالم دین کو بتلائے۔ اگر خواب کی تعبیر ہو جائے تو پھر اس کا اثر ضروری ہے، خواب کی تعبیر نہ ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو کوئی برا خواب آئے تو وہ 5 کام کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بائیں کاندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرے، تھوکنا نہیں جیسے اصل ہے کہ تھو کرے، ایسے تھوکنا، لیکن بائیں کاندھے کی طرف تھو تھو اس طرح کر دے۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اس برے خواب سے، وہ شیطانی خواب سے اللہ کی پناہ مانگے کہ یا رب کریمہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ تیسرا کام میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کروٹ بدل لے۔ پھر چوتھی بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ نماز پڑھے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کو کسی پہ ظاہر نہ کرے، چونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب خواب کو ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اگر اچھائی کی خواب ہے تو اگر کسی خواب کی تعبیر کرنے والے نے اس کے بارے میں اچھی تعبیر کر دی تو وہ پھر اچھی ہی خواب ہوگی۔ اگر بری تعبیر کر دی، اگر کسی جاہل کو خواب بتلا دی، کم پڑھے کو بتلا دی، جسے خوابوں کا علم ہی نہیں کہ یہ شیطانی ہے، روحانی ہے، نفسانی ہے، یہ کس طریقے کی ہے۔ بعض دفعہ انسان جب سوتا ہے تو اگر وہ پانی زیادہ پی کے سوئے تو اسے پانی کی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کھانا کھایا ہوتا ہے، اس کا سانس لینا دوبر ہوتا ہے تو اسے خواب کبھی بھی روحانی نہیں آتی، اس کی خواب جو ہوتی ہے وہ نفسانی ہوتی ہے یا پھر اس کی بیماری کی خواب ہوتی ہے۔ اس لیے ان خوابوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا میری خواب، پہلی بات جو میرے آقا نے فرمایا کہ روحانی ہے، روحانی خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر شیطانی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں فریاد کرے اور نماز پڑھے۔ جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اسے مدد بھی ملتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ جتنی بھی اس کی برائیاں ہوتی ہیں خواب کی، رب کائنات اسے اس کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ بات ہے میرے پیارے بھائی، خواب کی تعبیر کے بارے میں یہی ایک نکتہ عرض کرتا جاؤں، طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے جب آپ قید و پابند کے اندر تھے تو انہوں نے آپ سے اپنی خوابوں کے بارے میں کہا تو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کی تعبیر فرما دی۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی تعبیر فرمائی تو ان دونوں نے تعبیر سننے کے بعد کہا کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، اب وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی تو مذاق نہیں کرتے، اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، نہ جھوٹ بولنے کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے دوستو بات یہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے تعبیر کر دی، اب یہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر وہ واقعی ویسا ہی ہوا جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے صحابہ سے پوچھتے کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے تو میرے آقا کریم علیہ السلام ان خوابوں کی تعبیر فرماتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی جب بھی خواب آئے میری کسی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو یا بزرگ کو، تو وہ کسی عالم دین سے اس کی تعبیر پوچھے، یہ نہیں ہر آنے جانے والے سے اس کی بات کرے تو وہ بات جو ہے بگڑ جائے گی، سنورے گی نہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔